اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص، میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ آپ کو سدا ایمان کی سلامتی اور صحت اور خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی انک علی کل شیء قدیر۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک دعا رکھتے ہیں، سارے مطالبوں کے پورا ہونے کی نبوی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمونی وانت تطعمونی وانت تسقینی وانت تمیتونی وانت تحیینی۔ اب اللہ یہاں پر اس میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دیں گے۔ خلقتنی، پیدا کیا، تہدینی، اور مجھے ہدایت دی، وانت تطعمونی، آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی نے مجھے زندگی دی اور آپ ہی مجھے موت دیں گے۔ یعنی زندگی دینے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ۔ تو ہمیں اللہ کی طرف سے اس کا ترجمہ اس دعا کا پتہ چلا۔ اب دیکھیں دعا کی فضیلت کیا ہے۔ جب فضیلت ہمیں کسی چیز کی پتہ چلتی ہے تو اس میں ہم دل لگا کر اسے پڑھتے ہیں نا، کہ ہر چیز کا ہم فائدہ دیکھتے ہیں، اور دعاؤں کی فضیلت کا پتہ ہونا چاہیے، اور جب بھی پڑھنا چاہیے اس کا ترجمہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اے اللہ، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ فضیلت یہ ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی۔ میں نے عرض کیا، ضرور سنائیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اور دعا کتنی چھوٹی سی ہے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمونی وانت تسقینی وانت تمیتونی وانت تحیینی، یعنی کہ دعا بہت چھوٹی ہے، فضیلت کتنی بڑی ہے نا۔ اور کس کس سے سنا حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ابو بکر، حضرت عمر، اور اس طرح سے انہوں نے سنی ہوئی ہے یہ۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ
آپ اس کو ایک بار صبح ایک بار شام، دیکھیں زیادہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ جو وظائف پڑھتے ہیں لوگ، وظائف پہ چلتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کو مانگنا ہمارا بہت پسند آتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا کہ ہم اللہ سے مانگیں کس طرح. چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی دعائیں، یہ لمبی چوڑی جو لوگ بتا رہے ہیں وظائف، ان وظائفوں کے پیچھے نہ پڑیں. اللہ تو ایک بات کی بھی سن لیتا ہے. بات تو اخلاص کی ہے نا. مانگنے کا انداز کیا ہے کہ بھکاری کی طرح مانگ رہی ہوں میں اللہ سے ہاتھ پھیلا کر. جب ہمارے 2 قطرے آنسو کے گر جاتے ہیں نا اور ہاتھ کپا پانی لگی دعا مانگ کے وقت، جسے میں لذت طاری ہو جائے، سمجھ لو دعا قبول ہو گئی. پکا ہے یہ کہ آپ 2 آنسو نکلنے جو ہے نا وہ خود نہیں نکلتے. جب ہمارا اندر سے جذبہ اور دل اور یہ سارا اللہ سے جڑا ہو تو یہ آنسو بھی اسی وقت نکلتے ہیں اور پھر ہمارا وہ جذبہ کام آ جاتا ہے. دعا عرش مولا پر جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے دعا ضرور میں تمہاری سنوں گا، تم مجھ سے مانگو. تو آج ہمیں ایک چھوٹی سی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فضیلت بڑی اور دعا مختصر سی. ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام پڑھ لیں تو اللہ ہمیں اس کا کتنا فائدہ بتایا ہے کہ جو بھی مانگے گا وہ اس کو ملے گا. لیکن ہماری تو بڑی خواہشات ہوتی ہیں، بڑا مانگنا ہے ہمارا تو صحتیں، عافیتیں، عزتیں اور رزق، روزی، برکتیں، کیا کیا ہماری ضروریات تو یہی ہے نا کہ اللہ ہماری ہدایت. سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگی جائے، عافیت مانگی جائے، بھلائی مانگی جائے، اس کا فضل و کرم مانگا جائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا کر بلکہ فضل و کرم کی بارش عطا فرما دے اور اپنی رحمت ہم پر برسا دے. رحمت کی بارش برسا اور عافیتیں عطا فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے اللہ تو ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں نور سے پر نور کر دے. اے اللہ ہماری آنکھوں میں نور بھر دے، ہمارے کانوں میں نور بھر دے. اے اللہ تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اے اللہ ہمیں نور سے پر نور فرما. اے اللہ ہمارا گوشت نورانی کر دے، ہمارا چہرہ نورانی کر دے. اے اللہ تو ہمیں نور ہی نور عطا کر دے. آمین ثم آمین. اے اللہ اے رب کعبہ تجھے ارحم الراحمین الحی القیوم سمیع بصیر غفور الرحیم ہونے کا واسطہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو بیمار ہیں اسپتالوں گھروں میں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے.
آمین ثم آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین ثم آمین۔ اب آپ دیکھ لیں یہ دعا ہے، آپ اس میں سے یاد کر سکتی ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے سلاتا ہے اٹھاتا ہے زندہ بھی کرتا ہے مارے گا بھی، وہی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا اس دعا کو پڑھنے کے بعد، اور دعا کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اور میں آپ سے پھر یہی کہوں گی کہ آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اس کی میں کنجوسی نہ کریں، یہ کنجوسی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ دیکھ تو رہیں لیکن لائک کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ خیر کوئی بات نہیں، دین کی چیز ہے، اگر کریں گے ان کا اپنا فائدہ، میں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا اجر مجھے ملے اللہ تعالیٰ ان کو ملے۔ اپنے دوستوں کو کریں، اپنے عزیزوں کو کریں، رشتہ داروں کو کریں، کوئی بھی دین کی بات سے محروم نہ رہے۔ کہا ہے ایک آیت بھی پڑھو تو دوسرے تک پہنچا دو۔ تو اب آپ تو سنیں گی تو آپ پہنچا دیں کسی دوسرے کو، کتنے آپ کا فائدہ ہوگا۔ فائدے کو دیکھیں اپنے، کہ آپ یقین کریں اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں کہہ رہی، میں بالکل حقیقت کہہ رہی ہوں کہ ہم کہیں سے ایک بات سن کر نیکی کے آتے ہیں، ہم اس کو آ کر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ سنی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ان کے بھی شاید عمل میں اتر جائے گی، اور بلکہ اترتی ہے، ہماری کوشش اتارنے کی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کریں تو آپ کا فائدہ، نہ کریں تو بھی کچھ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن فائدہ تو ہمیں ہر چیز میں چاہتے ہیں نا، فائدہ فائدہ فائدہ۔ تو آپ ہم دین کی چیز میں کیوں کنجوسی کر جاتے ہیں؟ لائک کرنے میں، سبسکرائب کریں، آپ جتنا اگر بیل آئیکن پریس کر دیں کوئی حرج نہیں ہے۔ دین جتنا پھیلانا چاہیں پھیلا دیں۔ دیکھیں برائی بہت پھیل رہی ہے، برائی کو مٹانے کے لیے ہمیں دین کو آگے بڑھانا ہوگا، دین کو لوگوں کو سنانا ہوگا اور بتانا ہوگا، دین کی بات کو دعائیں بتانی ہوں گی، جس پر پھر ہم عمل کر کے اللہ کے سیدھے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ بڑے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں۔ آپ کو اللہ